گڈ آفٹرنون ایوری ون. میں اپنی جو گواہی ہے نا ایک آیت کے ساتھ اسٹارٹ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. Psalm 86 verse 12. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. میری گواہی اس طرح ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے میرے ماں اور باپ دونوں ہی بیمار تھے، جس میں سٹارٹ ابو سے ہوا. ابو کے ملٹیپل ایشوز ڈائگنوز ہوئے، جو کہ میں یہاں پہ اکیلی ہوں، تو میرے لیے تو یہ کیونکہ اور میں ہوں بھی گھر میں سب سے چھوٹی، میرے لیے اور ہوں بھی میڈیکل لائن کی. اب ان ڈائگنوسس کو دیکھ کے میرے لیے تھوڑا جون سا تھا نا، وہ ہر وقت ایک بے چینی تھی کہ جو باپ ہیں ایسی چیز ہے، اگر ان کو کچھ ہو اور بیٹیاں دور ہوں ان کے لیے یہ برداشت نہیں ہوتا. خیر اسی ٹراما میں تھے ہم، اور ابو کا ایک اور ڈائگنوز ہوا. امی اور ابو دونوں اپوائنٹمنٹ پہ گئے ہوئے تھے اور گھر آئے. وہ ڈائگنوز آج تک مجھے بھی نہیں بتایا گیا. امی گھر آئیں اور امی کو گھر آتے سار ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب ہمارے لیے یہ ایک اور جون سا تھا نا، وہ بہت ہی ٹراما تھا کہ جو ہمارے سارے بہن بھائی ہیں وہ الگ الگ ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں. تو چونکہ پیرنٹس جون سے ہیں جب پاس ہو، اگر بندہ وہ تکلیف دیکھ لے، مینیج کر لے، تسلی ہو جاتی ہے. مجھے بتایا گیا، اب ہماری یہاں پہ ایک سسٹر ہیں جو کہ پی آئی سی سے بلانگ کرتی ہیں، کہ پی آئی سی میں کس کنڈیشن میں پیشنٹس جاتے ہیں. اور میری مدر کی جو سٹیج تھی وہ ود ان منٹس میں جانے والی تھی. لیکن وہ خدا ہے نا جس پہ ہمارا بلیو ہے، اور بہت پکا بلیو ہے میرا. تو ود ان منٹس، یعنی کہ 2 یا 3 منٹ تھے، وہ پہنچ گئی ہاسپٹل. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہاسپٹل پہنچے ہارٹ اٹیک کے ساتھ اور ایمرجنسی ایک گورنمنٹ سیٹ اپ میں آپریشن کر دیا جائے، ایسا نہیں پاسبل. امی کا ود ان 5 to 7 منٹس میں امی کی انجیوگرافی بھی ہو گئی، امی کو اسٹنٹ بھی ڈال گئے. اگین امی گھر آئیں، پھر دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اگین امی گئیں بالکل کولیپس. لیکن چونکہ میرا خدا سے ایک میں نے انکل جی کو کال کی، پاسٹر صفدر کو کال کی، پاسٹر خورشید کو کال کی، کلیسیا سے دعا کرائی، کیونکہ دعا پہ میرا پکا بلیو ہے. اور میں اس امید پہ میں نے خدا سے یہ کہا تھا کہ خدایا اگر ہم اپنے بایولوجیکل فادر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ ہماری ضد ہے کہ یہ پوری ہونی چاہیے، تو اگر وہ ضد بچوں کے حق میں ہو تو ہمارے پیرنٹس پوری کرتے ہیں، تو وہ تو آسمانی باپ ہیں. اور اگر آپ اس سے یہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے جب تک ہمارا آمنا سامنا نہیں ہو جائے گا، نہ ادھر سے ان کو کچھ ہونا چاہیے، نہ ادھر سے مجھے کچھ ہونا چاہیے. اور اس بلیو کے ساتھ آج میری مدر جون سی ہیں وہ چل پھر رہی ہیں عام انسانوں کی طرح، جیسے عام چلتے پھرتے ہیں، وہ عام بالکل کھا پی رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں. تھینک گاڈ. اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا، بہت ساری کلیسیاؤں میں دعائیں ہوئیں، اور یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور اس پلیٹ فارم سے میں صرف ایک میسج اپنی ینگ جنریشن کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی ہوں. یہ بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ماں باپ کو خالی بیٹے ہی سنبھالیں. یہ اگر 2 ماں یا باپ، دو لوگ اپنے 8 بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو پڑھا سکتے ہیں، ان کی شادیاں کر سکتے ہیں، تو جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جس بیٹے کے پاس پیرنٹس ہوں یہ ان کی ذمہ داری. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اور اگر پیرنٹس کو کچھ ہوتا ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے سارے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری فیملی ویسے ہی ایک معجزہ ہے، اور خدا بہت سارے معجزات ہماری زندگی میں کر رہا ہے. تو سب کو سلام اگین. اوکے بابا.